بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جیسے جو مڈل کلاس گھرانے ہیں عام طور پہ ان میں کیا بات ہم لوگوں کو زیادہ سکھائی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو عام طور پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم بازار جائیں چیزیں خریدنے جائیں تو کیا کریں کہ جو چیزیں پہلے سے ہم نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے اسی کے مطابق خریدیں چیز، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ خریدیں، یعنی پیسوں کو ہم بہت دھیان سے استعمال کریں، ہمیں عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اور بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے۔ یقیناً ہمیں سوچ سمجھ کے پیسے خرچنے چاہیے کہ اگر پیسے ختم ہو جائیں تو ٹینشن نہ ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ بہت اچھا پوائنٹ سنا تھا کہ استاد محترم فرما رہے تھے کہ مطلب جو خوش لوگ ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پر 5,000 روپے، اگر کسی کے پاس 5,000 روپے سے کم پیسے ہوں تو اسے ٹینشن ہو جاتی ہے اگر، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی پلاننگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان پیسوں سے اپنے پیسے کم ہونے ہی نہیں دیتے۔ مخصوص اگر فرض کریں کسی کو 5,000 روپے سے کم اس کے پاس پیسے ہوں تو اسے ٹینشن ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی پلاننگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان پیسوں سے کم اپنے پیسے ہونے ہی نہیں دیتے۔ لیکن یہاں پہ میں نے ایک اور پوائنٹ یہاں پہ میں نے عرض کرنا تھا، وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، ہمیں فالتو بازاروں میں نہیں پھرنا چاہیے، ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہاں پہ میں نے ایک بات یہ کرنی تھی کہ اگر فرض کریں کہ ہم بازار گئے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی چیز لینی ہے، ضروری ہے، چلے ہم بازار چلے گئے، وہاں پہ فرض کریں ہم نے کوئی چیز دیکھی، مثلا چوڑیاں دیکھی، کانٹے دیکھے، لباس دیکھا، تو ہمیں پسند آ گئے۔ اگر ہمیں پسند آ گئے تو ہم اس وقت کیا کریں، اس وقت یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے، مطلب ایسا تو نہیں کہ اگر ہم پیسے خرچ لیں گے تو بعد میں ہمارے لیے ٹینشن بن جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے، 50، 60، 70، 100 کی چیز ہے تو اگر ہم وہاں سے خرید بھی لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ضرور خرید لیں۔ چوڑیاں ہیں اگر آپ خرید لیتے ہیں یا انگوٹھی ہے آپ خرید لیتے ہیں تو خرید لیں، اور آپ یہ سوچیں کہ چلیں میرا بھی دل کر گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دکاندار کے لیے بھی وسیلہ بنا دیا ہے روزی کا۔ دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، کس طرح سے صبح سے شام تک وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اتنے خاص گاہک نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہم اتنی دیر سے بھی جاتے ہیں اور اگر ہم 500 کا نوٹ بھی دیں، اس میں سے 300-400 کی چیز بھی ہو تو وہ بھی ان کے پاس 150 بھی واپس کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی ان کے پاس صبح سے کوئی گاہک آیا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی 400 کی یا 200-300 کی چیز ہے، کس پاس 10-12 ہزار ہے، اگر ایک سوٹ اسے پسند آ گیا 1,000-2,000 کا، اگر وہ لے بھی لیتے ہیں یعنی آسانی سے، یہ نہیں کہ بعد میں ہم خود بیٹھ کے روئیں کہ ہم کیسے گزارا کریں، اگر ہماری اتنی گنجائش ہے کہ ہم آسانی سے کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے، اگر ہم لے بھی لیتے ہیں، اپنے لیے لے سکتے ہیں، ہم کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم لے بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ بھی سوچیں کہ دکانداروں کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ بنایا ہے وہ ان کے گاہک ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں پسند آ گئی ہمارے لیے بھی اچھا ہو گیا، اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم بالکل لے سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ ہم ایسے نہ کریں کہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچیں۔ جس طرح سے ہم اگر رکشے پہ بیٹھتے ہیں، اگر ہم کبھی کبھی کہیں جا رہے ہیں تو اگر وہ 80 روپے مانگتا ہے، ہمیں ضروری نہیں، اگر گنجائش ہے ہمارے پاس تو ضروری نہیں کہ ہم 20 روپے واپس بھی لے لیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم 10-20 روپے وہاں سے بچائیں۔ ویسے بھی تو ہم فقیروں کو، ویسے بھی تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ دیکھیے اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیے گا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ لوگ بھی مطلب محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم اگر کبھی کبھی کہیں جاتے ہیں 10-20 روپے سے ہمیں کوئی فرق اگر نہیں پڑتا، تو اگر فرق پڑتا ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے، ہر سمجھدار، آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اگر کچھ لوگوں کو واقعی فرق پڑتا ہے، مشکل ان کے لیے ہو جائے 10-20 روپے چھوڑنے پہ تو وہ نہ چھوڑیں، لیکن اگر ان کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ کل کو بھی ہم نے کسی دوسرے غریب کو دینا ہے تو انہی کو دے دیں، کہ یہ جو بیچارے اتنی محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ہم خیال کر لیں، اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، بلکہ اللہ سے اجر کا یقین کامل رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں ضرور سوچا کریں۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔